کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ اچانک آپ کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ٹھنڈے پڑ گئے ہوں، پسینے آنے لگ پڑے ہوں، دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی ہو اور آپ کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ آپ کا سانس بند ہو رہا ہے اور آپ کی جان نکلنے والی ہے؟ اگر آپ کے ساتھ یا آپ کے ارد گرد کبھی بھی ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکس دل ہیلتھ کیئر۔ میں ہوں سیدہ زامرہ عظمت اور یہ سیگمنٹ ہے ہمارا مائنڈز میٹر۔ اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے سائیکولوجیکل فیکٹرز کے بارے میں، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں۔ تو آج جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اینگزائٹی اور پینک اٹیک۔ کچھ 2-3 دن پہلے میرے پاس کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ سے ایک کیس ریفر ہو کے آتا ہے سائیکولوجیکل ایویلویشن کے لیے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ وہ بچی جو تھی اس کی آفس میں پریزنٹیشن تھی اور پریزنٹیشن کے ٹائم پہ اس ایک دم سے جو ہے وہ بلینک ہو گئی، اس کو پسینے آنے لگ پڑے، اس کی ہارٹ بیٹ تھی وہ بہت زیادہ تیز ہو گئی، اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، پسینے آنے لگ پڑے۔ جو لوگ وہاں پہ موجود تھے اسے لگا کہ شاید اس کو کوئی ہارٹ کا جو ہے وہ مسئلہ آ رہا ہے، تو فٹافٹ جو ہے اس کو کارڈیالوجی لے کے گئے۔ وہاں پہ ساری ایویلویشن ہونے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ہارٹ کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک پینک اٹیک تھا۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ یہ جانیں گے کہ پینک اٹیک یعنی انگزائٹی میں جو پینک اٹیک ہوتا ہے اصل میں وہ ہوتا کیا ہے۔ اگر تو ایک انسان کو پیپر سے پہلے جو ہے تھوڑی بہت اینشیسنس فیل ہو رہا ہے، وہ تھوڑا بہت گھبرا رہا ہے یا پھر اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ڈر سا لگ رہا ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں سچویشنل انگزائٹی، جو کہ ہر نارمل انسان کو ہوتی ہے کسی بھی پیپر سے پہلے، کسی بھی پریزنٹیشن سے پہلے، جیسے مجھے تھوڑی بہت ہو رہی تھی آج یہ ویڈیو ریکارڈ کرانے سے پہلے۔ پر وہی چیز اگر آپ کو ڈے ٹو ڈے لائف میں ہونے لگ جائے تو وہ جو ہے وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ ایک کرونک انگزائٹی جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں ہیں جب آپ کو کوئی پریزنٹیشن دینی پڑ رہی ہے یا کسی کے سامنے بولنا پڑ رہا ہے یا پیپر دینا پڑ رہا ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کو بہت زیادہ ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، آپ کے منہ سے الفاظ نہیں نکلتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز آپ کا گلا دبا رہی ہے یا پھر ہاتھ پاؤں سن ہو گیا ہے، منہ لال ہو گیا ہے، اور یہ چیز آپ کو ہر سچویشن میں آنے لگ جائے تو ہم اسے پینک اٹیک کرتے ہیں۔ ایک انسان جو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ہے وہ سوچ رہا ہے کہ کیا ہوگا، فار ایگزامپل اگر کل آپ لوگوں نے کوئی کام کرنے جانا ہے پر آج سے آپ اس کے بارے میں سوچنے لگ پڑے ہیں، اگر وہ ٹھیک نہ ہوا، اگر میں کچھ صحیح نہ کر پایا، اگر میں بول نہ سکا، یا پیپر دینے سے پہلے، ایون کہ کچھ لوگ اگر کھانا بھی بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے اگر یہ بریانی ٹھیک نہ بنی، تو اس چیز کو ہم کہتے ہیں جنرلائز انگزائٹی ڈس آرڈر، ہر چیز کے بارے میں ایکسیسو وری کا ہونا۔ اگر یہ ایشو 3 مہینے سے زیادہ اور 6 مہینے تک لگاتار آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو آپ کو کسی سائیکیٹرسٹ، سائیکالوجسٹ کے ساتھ کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے یا تھراپی کی ضرورت ہے۔ پر اگر آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ مائلڈ سٹیجز پہ ہیں، ابھی آپ کو انگزائٹی صرف پیپر سے پہلے ہو رہی ہے یا پریزنٹیشن سے پہلے ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈیپ بریتھنگ تو آپ نے سب نے سنا ہوگا، پر آپ نے آلٹرنیٹیو بریتھنگ کرنی ہے۔ آلٹرنیٹیو بریتھنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ایک ناک سے سانس لینا ہے اور دوسری ناک کی سائڈ سے چھوڑنا ہے۔ یہ جو ہے چیز آپ نے اپنے ساتھ کرنی ہے جب بھی آپ کسی بھی ایسی سچویشن میں جانے لگے ہیں جب آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ میں جو ہے وہ مجھے پینک اٹیک آ سکتا ہے یا میں بہت زیادہ سوچ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ گراؤنڈنگ ٹیکنیک جو ہے، 5 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں، 4 چیزیں آپ نے ٹچ کرنی ہیں، 3 چیزیں جو ہیں آپ نے ٹیسٹ کرنی ہے، اس طرح کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ 10 سے 15 منٹ کی کوئی بھی ڈیلی ایکٹیویٹی جو ہے آپ نے اپنے روٹین میں لے کے آنی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو لے کے بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ ویسے بھی یہ جو واک ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے، پر اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مسئلے آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ہے سلیپ پیٹرن، نیند، کسی بھی انسان کے لیے نیند جو ہے وہ ہر چیز سے زیادہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے سنا تو بہت ہوگا کہ 7 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے وہ لازم ہے، تو اس پر عمل بھی لازمی کریں۔ سونے سے پہلے کم از کم اسکرین ٹائم کو کم کریں۔ اگر آپ کافی، چائے یا اس طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ لیتے ہیں، اسے کم کرنے کے بجائے میں تو یہی آپ کو مشورہ دوں گی کہ اسے ختم کریں۔ اور شوگر، چینی بھی جو ہے ہمارے اندر انگزائٹی کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طرح سے پروان چڑھاتی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ گھر میں کر سکتے ہیں اپنی انگزائٹی کو، اپنے سٹریس کو مینیج کرنے کے لیے۔ پر پھر بھی اگر بات وہاں پہ آ جاتی ہے، اگر یہ چیز آپ کے ساتھ 3 مہینے سے لے کر 6 مہینے تک لگاتار ہو رہی ہے تو آپ نے کسی نہ کسی سائیکیٹرسٹ کو اور سائیکالوجسٹ کو ضرور ریفر کرنا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی ہی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ سے اس سے ریلیٹڈ یا اور بھی سائیکولوجیکل چیزوں سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو آپ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے جوابات دیں۔ شکریہ۔